نکاح نامے پر دستخط کے وقت ہال میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ جب انیکا کے تایا زاد نے عین موقع پر شادی سے انکار کر دیا، ہر طرف سرگوشیاں شروع ہو گئیں اور انیکا کے بابا کی پیشانی پر پسینہ آ گیا، جو اپنی بیٹی کی عزت نیلام ہوتے دیکھ کر لرز رہے تھے۔ تبھی فیروز ہال میں داخل ہوا، جس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور آنکھوں میں انیکا کے لیے برسوں سے چھپی ہوئی محبت تھی۔ اس نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے انیکا کے والد کے سامنے نکاح کی پیشکش رکھی۔ انیکا اپنی جگہ ساکت بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں ایک شدید بے بسی، جس کے باعث وہ اپنی مرضی کے خلاف اس حادثاتی نکاح کے لیے خاموش رہی۔ اور یوں چند لمحوں میں اس کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ شادی کے بعد کا پہلا دن انیکا کے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے فیروز کا رعبدار انداز محسوس ہوا، جو اسے ایک فاتح کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ فیروز نے اپنی مخصوص بھاری آواز میں اسے اپنی بیوی ہونے کا احساس دلانے کی کوشش کی، تو انیکا سے رہا نہ کیا۔ اس نے نفرت اور حقارت سے بھرپور نظروں سے اسے دیکھا اور تیکھے لہجے میں جواب دیا کہ وہ اسے اپنا شوہر تو کیا، انسان ماننے کو بھی تیار نہیں۔ انیکا کی آنکھوں میں فیروز کے لیے صرف اور صرف شدید نفرت تھی، جبکہ فیروز اس کے غصے کو دیکھ کر خاموش رہا، مگر اس کے لہجے کی سختی کمرے کی فضا کو بوجھل کر گئی۔ فیروز نے کمرے کے دروازے کو آہستہ سے بند کیا اور انیکا کی بڑھتے ہوئے نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ حالات چاہے جیسے بھی رہے ہوں، مگر اب وہ رشتہ ازدواج میں بن چکے ہیں اور اسے چاہیے کہ وہ ماضی کو بھلا کر نئی زندگی کی شروعات کرے۔ فیروز کی آنکھوں میں التجا تھی، لیکن انیکا کا غصہ اس کی کسی بھی بات کو سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس نے نفرت سے اپنا ہاتھ چٹک دیا اور اسے گھٹیا آدمی کہتے ہوئے کہا کہ وہ اس کی زندگی میں مداخلت بند کرے، کیونکہ وہ اسے اپنی بربادی کا ذمہ دار سمجھتی ہے۔ فیروز کی ساری سنجیدگی انیکا کے ان تلخ الفاظ کے سامنے دم توڑ گئی اور کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ کمرے کی فضا میں تناؤ اس قدر بڑھ چکا تھا کہ سانس لینا بھی دشوار معلوم ہو رہا تھا۔ انیکا کی مسلسل تلخ گوئی اور اسے حقیر سمجھنے والے جملوں نے فیروز کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا۔ اس نے غصے میں اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے انیکا کی طرف چند قدم بڑھائے اور سخت لہجے میں اسے اپنی حدود میں رہنے کی تنبیہ کی۔ فیروز کی آواز میں موجود کرخدگی اور غصے نے انیکا کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ اس شدید ذہنی دباؤ اور ہنگامی حالات کے باعث اچانک انیکا کا سر چکرانے لگا، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور وہ بے حال ہو کر بیڈ کے کنارے پر ہی ڈھیر ہو گئی۔ اسے اپنی طبیعت غیر معمولی طور پر بگڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ انیکا کی بگڑتی ہوئی طبیعت دیکھ کر فیروز کا غصہ ایک پل میں ختم ہو گیا اور وہ فوراً ہی اس کی طرف لپکا۔ اس نے گھبراہٹ کے عالم میں انیکا کو سنبھالا اور اسے بیڈ پر لٹا کر پانی پلانے کی کوشش کی۔ کمرے میں افراتفری کے عالم میں وہ خود کچن میں گیا اور انیکا کے لیے دوا اور گرم قہوہ لے کر واپس آیا۔ اس نے نہایت ہی صبر اور نرمی سے انیکا کو دوا کھلائی اور اس کے سر پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتا رہا۔ انیکا نیم غنودگی اور شدید حیرانی کے عالم میں فیروز کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص چند منٹ پہلے تک اس پر غصہ کر رہا تھا، وہ اب اس کی اتنی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ انیکا کی آنکھوں میں فیروز کے لیے نفرت کے ساتھ ساتھ پہلی بار حیرت کے ملے جلے جذبات پیدا ہوئے۔ اگلے دن صبح سویرے جب انیکا کچن میں داخل ہوئی تو فیروز کی والدہ وہاں پہلے سے ہی موجود تھیں۔ ان کی نظریں انیکا کو دیکھتے ہی تیور بدل گئیں اور انہوں نے بیزاری سے اسے گھورتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ اس گھر کی بہو بن کر وہ راج کرے گی۔ انہوں نے انیکا کو سارا دن گھر کے کاموں کی ایک لمبی فہرست تھما دی اور صاف کہہ دیا کہ اسے اب ان کے بیٹے کی پسندیدہ شادی پر کوئی خوشی نہیں ہے۔ ساس کے اس سخت اور تہمکانہ رویے نے انیکا کو مزید افسردہ کر دیا اور اسے احساس ہوا کہ اس گھر میں اسے قبولیت ملنا کتنا ہی مشکل ہوگا۔ دوپہر کے وقت جب گھر میں خاموشی تھی، فیروز کی والدہ نے انیکا کو بلا کر
بلا وجہ ہی کھری کھری سنانا شروع کر دیں اور اس کی خاموشی کو اس کی کمزوری سمجھ کر مزید طعنے دینے لگیں۔ فیروز جو کہ کمرے سے باہر ہی نکل رہا تھا، اپنی ماں کی بلند ہوتی آواز سن کر رک گیا۔ اس نے اندر آ کر دیکھا کہ انیکا سر جھکائے کھڑی ہے۔ فیروز نے اپنی ماں کو ٹوکتے ہوئے انتہائی پرسکون مگر واضح لہجے میں کہا کہ انیکا اب اس گھر کی بہو ہے اور اس کی عزت کرنا ہر کسی پر لازم ہے۔ اس نے والدہ سے صاف کہہ دیا کہ وہ انیکا کو کسی بھی قسم کی تکلیف یا طعنے دیتے ہوئے برداشت نہیں کرے گا۔ فیروز کا یہ دفاع انیکا کے لیے مکمل طور پر غیر متوقع تھا، جس نے اسے ایک لمحے کے لیے حیرت میں ڈال دیا۔ گھر کے ماحول میں گھٹن اور ساس کی تلخیوں سے تنگ آ کر انیکا نے موقع پا کر اپنے کمرے میں خود کو بند کیا اور اپنے موبائل فون سے اپنے بابا کو کال ملانے کی کوشش کی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح اپنے دل کی بات ان تک پہنچائے اور اس مشکل صورتحال سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈے، لیکن مسلسل کئی بار کال کرنے کے باوجود بھی اسے صرف ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس کے فون کا نیٹ ورک کے مسائل کی وجہ پھر کسی اور وجہ سے رابطہ کرنے میں ناکام رہا۔ بابا سے بات نہ کر پانے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اسے شدت سے اپنی تنہائی کا احساس ہونے لگا کہ اب وہ اس انجانے گھر میں مکمل طور پر اکیلی رہ گئی ہے۔ گھر والوں کے دباؤ اور رسم و رواج کی مجبوری کے تحت انیکا کو فیروز کے ساتھ ایک قریبی رشتہ دار کی دعوت میں شرکت کے لیے جانا پڑا۔ تقریب میں داخل ہوتے ہی انیکا کو لگا جیسے ہر کوئی اسی کے بارے میں چہمگوئیاں کر رہا ہے۔ لوگ اس کی شادی کے اچانک ٹوٹنے اور پھر فوراً بعد فیروز سے نکاح ہونے پر طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ وہ ان نظروں اور آوازوں سے بچنے کے لیے نظریں جھکائے چل رہی تھی، جبکہ فیروز اس کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا تھا اور لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اسے سنبھال رہا تھا۔ انیکا کے کانوں میں پڑنے والے ہر طنزیہ جملے نے اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا اور وہ اس محفل سے جلد از جلد نکل جانے کی دعائیں مانگتی رہی۔ تقریب سے واپسی پر فیروز نے محسوس کیا کہ انیکا شدید ذہنی کوفت کا شکار ہے۔ گھر پہنچ کر جب انیکا اپنے کمرے میں گمسم بیٹھی تھی تو فیروز نے اپنی سخت گیر شخصیت کے برعکس ہی انتہائی نرم لہجے میں اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ اس نے انیکا کی پسند کی چائے بنا کر اسے پیش کی اور بنا کسی شکایت کے اسے تسلی دی کہ دنیا والوں کی باتوں پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیروز کے اس غیر متوقع اور ہمدردانہ انداز نے انیکا کو سکتے میں ڈال دیا۔ اس نے اب فیروز کو صرف ایک ظالم اور اپنی مرضی مسلط کرنے والے شخص کے طور پر دیکھا تھا، مگر یہ نرمی اس کے لیے نہیں تھی۔ اسی لمحے انیکا کے دل میں فیروز کے خلاف بنی ہوئی نفرت کی دیوار میں پہلی بار ایک چھوٹی سی درار پڑی۔ ایک روز فیروز جب اپنے ذاتی کاغذات تلاش کر رہا تھا تو اسے الماری کے کونے سے انیکا کی پرانی ڈائری ملی۔ تجسس کے عالم میں جب اس نے ڈائری کھولی تو اس میں لکھی تحریریں پڑھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انیکا نے تفصیل سے اپنے تایازات کے ساتھ گزرے وقت اور اس سے اپنی گہری محبت کے بارے میں لکھا تھا۔ ڈائری کے صفحات چیخ چیخ کر بتا رہے تھے کہ انیکا کی اس شادی سے نفرت کی اصل وجہ کوئی حادثہ نہیں بلکہ وہ ٹوٹا ہوا دل تھا جو ابھی اپنے تایازات کے لیے دھڑکتا تھا۔ یہ سچائی فیروز کے لیے کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ اسے اب جا کر سمجھ آیا کہ انیکا ہر لمحہ اتنی بے چین اور غمزدہ کیوں رہتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں تھمی ڈائری اور اس میں درج ماضی کی داستان نے فیروز کے دل میں ایک گہری کسک پیدا کر دی۔ اسی لمحے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے انیکا نے فیروز کے ہاتھ میں اپنی ڈائری دیکھی تو اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ ڈائری کے صفحات پر درج انیکا کے ماضی کے قصے اور اس کے تایازات کے لیے لکھی گئی محبت بھری عبارتوں نے فیروز کی دنیا ہی بدل کر رکھ دی تھی۔ وہ جو اب تک انیکا کی ناراضگی کو محض ایک حادثاتی شادی کا رد عمل سمجھ رہا تھا، اب اس کے سامنے حقیقت عیاں ہو چکی تھی۔ فیروز کی آنکھوں میں غصے اور دکھ کی ایک ایسی لہر دوڑی جو اس کے چہرے سے صاف جھلک رہی تھی۔ اس نے ڈائری میز پر پٹک دی اور ایک ہی جست میں انیکا کے قریب پہنچ گیا۔ اس کا لہجہ شدید تلخ اور آوازار لرزا تھا
اس نے انیکا سے سوال کیا کہ وہ اسی لیے اس سے نفرت کرتی تھی کیونکہ وہ اس کے دل کی جگہ نہیں لے سکا۔ فیروز کا یہ شدید رد عمل دیکھ کر انیکا لرز کر رہ گئی۔ اس کے لب کانپ رہے تھے اور وہ اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی۔ کمرے میں گونجنے والی فیروز کی بھاری آواز نے فضا میں ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد کمرے میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی تھی جو لفظوں سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ فیروز اب پہلے سے طرح انیکا کی طرف متوجہ نہ ہوتا اور نہ ہی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا۔ اس نے خود کو مکمل طور پر اپنے کاموں میں مصروف کر لیا تھا تاکہ اس کے دل میں اٹھنے والے دکھ کو دبا سکے۔ دوسری طرف انیکا بھی اپنی غلطی کے احساس اور فیروز کے سرد رویے کے خوف سے بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی میلوں دور ہو چکے تھے۔ نہ تو کوئی شکایت تھی اور نہ ہی کوئی وضاحت، بس ایک سرد مہری تھی جس نے ان کے درمیان کی تمام تر گنجائشیں ختم کر دی تھیں۔ دن گزر رہے تھے مگر ان کے درمیان بڑھتی ہوئی یہ خاموشی دوری ان کی ازدواجی زندگی کو مزید بوجھل بنا رہی تھی۔ فیروز نے اب اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت اپنے آفس کے کاموں اور باہر کی مصروفیات میں صرف کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ صبح سویرے گھر سے نکل جاتا اور دیر گئے تھکا ہارا واپس لوٹتا۔ آتے ہی سیدھا اپنے مطالعے کے کمرے میں بند ہو جاتا یا پھر لیپ ٹاپ پر اپنی فائلیں کھولنے میں مشغول ہو جاتا تاکہ انیکا کی موجودگی کا احساس ہی نہ ہو سکے۔ اس کا یہ رویہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ اس حقیقت سے بری طرح ٹوٹ چکا ہے کہ انیکا کے دل میں اب بھی کوئی اور بستا ہے۔ فیروز کی یہ خاموش خود سپردگی اس کے دکھ کی گہرائی کو بیان کر رہی تھی، جبکہ دوسری طرف انیکا اب گھر کی ان چار دیواروں میں خود کو بہت زیادہ اکیلا محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ اکثر رات کے سناٹے میں کھڑکی کے پاس بیٹھ کر فیروز کے کمرے سے آتی ہوئی روشنی کو دیکھتی اور اسے شدت سے محسوس کرتی۔ پہلے تو وہ اسے اپنا دشمن سمجھتی تھی، مگر اب اس کی خاموشی اور اس کا یہ سرد مہری والا رویہ اسے پہلے سے بھی زیادہ تکلیف پہنچا رہا تھا۔ وہ تنہائی میں بیٹھے بیٹھے فیروز کے بارے میں سوچتی کہ کیا واقعی اس نے اس کے دل کو اتنی بری طرح مجروح کر دیا ہے کہ اب وہ اس سے ایک لفظ بھی بولنا گوارا نہیں کرتا۔ انیکا کو اب اپنے آس پاس ایک عجیب سا خلا محسوس ہوتا تھا اور یہ انتہائی اور تنہائی اسے بار بار فیروز کی کمی کا احساس دلا رہی تھی۔ ایک طوفانی رات جب باہر موسلادھار بارش ہو رہی تھی، فیروز بہت دیر تک گھر واپس نہ آیا۔ انیکا گھر کی دہلیز پر کھڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی کہ تبھی اسے فون پر اطلاع ملی کہ فیروز کی گاڑی کا خوفناک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی انیکا پر جیسے ہی قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ حواس باختہ ہو کر ہسپتال پہنچی تو دیکھا فیروز خون میں لت پت پڑا اسٹریچر پر ہے۔ سر اور بازو پر گہری چوٹیں آئی تھیں اور اس کی حالت بہت تشویشناک تھی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ اسے شدید اندرونی چوٹیں آئی ہیں اور کچھ وقت کے لیے اسے مکمل آرام اور دیکھ بھال کی ضرورت ہوگی۔ فیروز کو اس حالت میں دیکھ کر انیکا کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ وہ بے بس اور نیم مردہ دیکھ کر اس کے دل میں چھپی ہوئی تمام تر غلط فہمیاں اور نفرت آنکھوں کے راستے آنسو بن کر بہہ نکلی۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کے دل میں فیروز کے لیے جو نرمی کہیں چھپی ہوئی تھی وہ اب طوفان بن کر باہر آ رہی ہے اور اسے کسی صورت کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ہسپتال سے واپسی کے بعد فیروز اب مکمل طور پر بیڈ ریسٹ پر تھا اور گھر کی تمام تر ذمہ داریاں انیکا کے کندھوں پر آ پڑی تھیں۔ وہ دن رات فیروز کی تیمارداری میں مصروف رہتی، اس کے سرہانے بیٹھ کر اسے وقت پر دوائیں دیتی، اس کے زخموں پر مٹی باندھتی اور اس کی چھوٹی چھوٹی ضرورت کا بھی خیال رکھتی۔ اس دوران وہ دونوں ایک دوسرے سے زیادہ بات چیت تو نہیں کرتے تھے مگر خاموشی میں بھی ایک عجیب سا ربط پیدا ہو گیا تھا۔ انیکا اکثر فیروز کے سو جانے کے بعد بھی اسے ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہتی اور اس کے دل میں فیروز کے لیے ایک ایسی ہمدردی اور اپنائیت جنم لے رہی تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ فیروز بھی جب اپنی آنکھیں کھولتا تو خود کو انیکا کی پرواہ میں گھرا ہوا پاتا۔ وہ خاموش نظروں سے انیکا کی ان تمام کوششوں کو دیکھتا جو وہ صرف اس کی بہتری کے لیے کر رہی تھی۔ ان لمحات میں الفاظ کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ان کی آنکھوں میں چھپے جذبات ایک دوسرے سے بہت کچھ کہہ رہے تھے۔
انیکا کی طرف سے کی جانے والی یہ بے لوث خدمت نے فیروز کے دل میں جمی برف کو آہستہ آہستہ پگھلانا شروع کر دیا تھا، اور دونوں کے درمیان پیدا ہونے والی یہ خاموش کشش اب ایک نئے احساس کو جنم دے رہی تھی جو پہلے والی تلخی سے بالکل مختلف تھا۔ ایک دن جب فیروز اپنی ادویات کے زیر اثر گہری نیند سو رہا تھا، انیکا کو دروازے پر دستک سنائی دی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے اس کا تایا زاد کھڑا تھا، جس نے شادی کے عین موقع پر ہی اسے چھوڑ کر اس کی زندگی میں طوفان برپا کر دیا تھا۔ انیکا اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے پتھرا سی گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں اب پہلے جیسی تڑپ نہیں بلکہ ایک عجیب سی نفرت تھی۔ وہ شخص بنا کسی شرمندگی کے گھر کے اندر داخل ہوا اور انیکا کو اکسانے لگا۔ اس نے اسے بتایا کہ وہ اپنی غلطی پر نادم ہے اور چاہتا ہے کہ انیکا اس حادثاتی رشتے اور فیروز کو چھوڑ کر اس کے ساتھ بھاگ جائے۔ اس نے فیروز کی بیماری اور ان کی شادی کو ایک مجبوری قرار دے کر انیکا کے ذہن میں زہر گھولنا شروع کوشش کی۔ تایا زاد کا یہ گھٹیا پن دیکھ کر انیکا کا دل کرا اٹھا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ شخص صرف اسے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ وہ اسے تیز اور کرارے لہجے میں وہاں سے چلے جانے کو کہنے لگی، مگر وہ شخص بضد تھا اور اسے مسلسل ورغلا رہا تھا کہ اسی اثنا میں فیروز کی آنکھ کھلی اور اس نے کمرے کے دروازے پر ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیا۔ فیروز نے نیم بیداری کے عالم میں اپنی آنکھیں کھولی تو اسے کمرے کے دروازے پر انیکا اور اس کے تایا زاد کو انتہائی قریب کھڑے اور سرگوشیوں میں بات کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی اس کے دل میں شک کا ایک زہریلا کانٹا چبھ گیا اور اسے لگا کہ اس کا سارا اندیشہ سچ ثابت ہو گیا ہے کہ انیکا اب بھی اس شخص سے ملنا چاہتی ہے۔ فیروز نے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے ان کے قریب پہنچ کر تایا زاد کا گریبان پکڑ لیا اور غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا کہ وہ اس کے گھر میں کیا کر رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں انیکا کے لیے شدید نفرت اور بے اعتباری صاف عیاں تھی۔ وہ انیکا کی طرف مڑا اور اسے مخاطب کر کے تلخ لہجے میں بولا کہ کیا یہی اس کی خدمت اور محبت کا صلہ ہے کہ وہ پیٹھ پیچھے اس سے دشمن مل رہی ہے۔ انیکا جو پہلے ہی تایا زاد کی باتوں سے قرب میں تھی، فیروز کے اس بے جا شک کو دیکھ کر اندر سے ٹوٹ گئی۔ اس نے روتے ہوئے قسمیں کھائیں اور اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کی کہ وہ اس شخص کو یہاں دیکھ کر خود حیران تھی اور اسے وہاں سے دفع ہو جانے کا کہہ رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگ چکا تھا اور وہ بار بار فیروز کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اب اس کے دل میں تایا زاد کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی۔ فیروز کی آنکھوں میں اب بھی شک باقی تھا، مگر انیکا کی سچائی اور اس کی درد بھری فریاد نے اس کے غصے کی شدت کو تھوڑا سا کم ضرور کر دیا تھا۔ فیروز کے تایا زاد کے گھر آنے اور اس کے بعد ہونے والی ہنگامہ آرائی کی خبر کسی طرح تو فیروزہ کی والدہ کے تک بھی پہنچ گئی تھی، جس کا نتیجہ ایک نئے اور بڑے تنازع کی صورت میں نکلا۔ فیروز کی والدہ طیش میں بھری ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور آتے ہی انیکا پر الزامات کی بوچھار کر دی۔ انہوں نے اسے بد چلن اور گھر کی عزت خراب کرنے والی قرار دیتے ہوئے اسے کھری کھری سنائی۔ ساس نے فیروز کی بیماری اور کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چیخ چیخ کر کہا کہ ایسی لڑکی کو اس گھر میں ایک لمحہ بھی رہنے کا حق نہیں ہے جو اپنی سابقہ منگیتر کو اپنے کمرے میں بلائے۔ انہوں نے فیروز کے سامنے ہی انیکا کا سامان اٹھا کر باہر پھینکنے کی دھمکی دی اور مطالبہ کیا کہ فیروز اسی وقت سے طلاق دے کر اس کے گھر سے نکال دے۔ ساس کی زہریلی باتیں کمرے میں گونج رہی تھی اور انیکا سر جھکائے کھڑی یہ سب سے کچھ سہتی رہی تھی۔ اسے لگا کہ اب اس کی زندگی مکمل طور پر اجڑنے والی ہے، کیونکہ فیروز کی والدہ نے اس کے کردار پر ایسے داغ لگا دیے تھے جنہیں دھونا اب ناممکن دکھائی دے رہا تھا۔ ساس کی طرف سے لگائے گئے الزامات اور گھر سے نکالنے کی دھمکی نے فیروز کی رہی سہی قوت برداشت بھی ختم کر دی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، لیکن یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی تھی۔ فیروز نے ایک گہری سانس لی اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے انیکا کے قریب گیا۔ اس کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے اپنی پشت کے پیچھے محفوظ کر لیا۔ اس نے اپنی والدہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی ٹھوس اور پرعزم لہجے میں کہا کہ انیکا پر شک کرنا یا اسے گھر سے نکالنے کی بات کرنا در حقیقت اس کی اپنی ذات کی توہین ہے۔
فیروز نے صاف کہہ دیا کہ اگر اس کی والدہ کو انیکا کے اس گھر میں رہنے سے اتنی ہی تکلیف ہے تو وہ انیکا کے ساتھ اسی وقت یہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا۔ فیروز کی اس خود اعتمادی اور اس کے دفاع نے انیکا کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ جو اب تک خود کو اس گھر میں ایک اجنبی اور بوجھ سمجھ رہی تھی، اسے پہلی بار کسی نے اتنی شدت اور اتنے خلوص کے ساتھ اپنایا تھا۔ اس کے دل میں فیروز کے لیے جو رہی سہی تلخی یا ڈر تھا وہ ایک ہی پل میں پگھل کر رہ گیا۔ اس نے فیروز کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اب شک کی جگہ صرف انیکا کے لیے ایک گہری فکر اور تحفظ کا جذبہ تھا۔ انیکا کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، لیکن یہ غم کے نہیں بلکہ سکون کے آنسو تھے۔ اسے احساس ہوا کہ بھلے ہی پوری دنیا اس کے خلاف کیوں نہ ہو جائے، اگر فیروز اس کا ہاتھ تھامے ہوئے ہے تو وہ کسی بھی طوفان کا سامنا کر سکتی ہے۔ اس نے پہلی بار فیروز کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں مضبوطی سے پکڑا اور ساس کے سامنے سر اٹھا کر کھڑی ہو گئی، جس سے یہ واضح ہو گیا کہ اب ان دونوں کے رشتے کے درمیان کوئی بھی دیوار حائل نہیں رہی۔ وہ رات انیکا کے لیے زندگی کی طویل ترین مگر سب سے روشن رات ثابت ہوئی۔ جب گھر کے ہنگامے تھم گئے اور وہ دونوں اپنے کمرے میں تنہا تھے تو انیکا نے فیروز کو بہت غور سے دیکھا۔ فیروز جو اپنی بیماری اور چوٹوں کے باوجود اس کی عزت اور تحفظ کے لیے اپنی ہی ماں کے سامنے سینہ سپر ہو گیا تھا، اب انیکا کی نظروں میں وہ ظالم یا زبردستی کا شوہر نہیں رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ فیروز کے اندر کا غصہ، اس کا شک اور اس کا سرد رویہ صرف اس لیے تھا کیونکہ وہ اس کے دل میں جگہ پانے کے لیے تڑپ رکھتا تھا اور اسے کھونے سے ڈرتا تھا۔ انیکا کے اندر جو برسوں سے جمی نفرت کی برف تھی وہ مکمل طور پر پگھل چکی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ اس کا تایاسات تو محض ایک دھوکہ تھا، جبکہ فیروز کی محبت اس کی وہ ڈھال تھی جو ہر مشکل میں اس کے آگے کھڑی رہی۔ اس نے آہستہ سے فیروز کے قریب جا کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور دھیمی آواز میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا۔ اس نے بتایا کہ کیسے وہ ماضی کے حصار میں قید تھی، مگر فیروز کے اس دن کے اقدام نے اسے آزاد کر دیا ہے۔ فیروز کی آنکھوں میں انیکا کے لیے ایک ایسا سکون تھا جو انیکا کو زندگی میں پہلی بار نصیب ہوا تھا۔ اس لمحے نفرت کے تمام داغ دھل گئے اور دونوں کے درمیان ایک ایسی خاموش قبولیت کا رشتہ قائم ہوا جو الفاظ کا محتاج نہیں تھا۔ انیکا اب جان چکی تھی کہ جس سچے جیون ساتھی کی اسے تلاش تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ فیروز ہی تھا، جس نے اسے بے انتہا تکلیفیں سہ کر بھی اپنے دل سے اپنایا تھا۔ انیکا اور فیروز کے درمیان تعلقات میں بہتری کے کچھ دن بعد ہی ایک ایسی حقیقت سامنے آئی جس نے انیکا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک روز فیروز کے آفس کے کچھ کاغذات کی چھان بین کرتے ہوئے اسے کچھ ایسے ثبوت ملے جن کا تعلق انیکا کے تایاسات سے تھا۔ یہ صرف ایک اتفاق نہیں تھا بلکہ ایک سوچی سمجھی ہوئی سازش تھی جو فیروز کی ساکھ اور انیکا کی زندگی برباد کرنے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ تایاسات نے نہ صرف انیکا کو پہلے دھوکہ دیا تھا بلکہ وہ مسلسل فیروز کے کاروباری حریفوں کے ساتھ مل کر ان کے خلاف سازشیں کر رہا تھا۔ وہ انیکا کو اس کے لیے اکساتا تھا تاکہ فیروز کی ازدواجی زندگی میں درار پیدا ہو اور فیروز ذہنی طور پر کمزور ہو کر اپنے کام پر توجہ نہ دے سکے۔ جب انیکا نے ان ثبوتوں کو بغور دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت اور دکھ سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے دیکھا کہ جس شخص کے لیے وہ کبھی اپنی جان دینے کو بھی تیار تھی وہ دراصل اس کے اور فیروز کے رشتے کو ایک مہرہ کے طور پر استعمال کر رہا تھا۔ انیکا کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی تھی کہ ماضی کے ایک جھوٹے اور خود غرض انسان کے لیے اس نے اپنے موجودہ اور مخلص ساتھی کو ہی شک کی نگاہ سے دیکھا۔ اسے اپنے کیے پر سخت ندامت محسوس ہوئی کہ کیسے وہ اس شخص کی باتوں میں آ کر فیروز جیسے باوقار انسان کو مجروح کرتی رہی۔ اس دن انیکا کے دل سے تایاسات کے لیے رہی سہی ہمدردی کا آخری نشان بھی مٹ گیا اور اس نے اپنے دل کے تمام دروازے صرف فیروز کے لیے ہی کھول دیے۔ اسے یہ احساس شدت سے ہوا کہ زندگی کے سفر میں ماضی کے جھوٹے خوابوں سے زیادہ حال کا سچا ساتھ اہمیت رکھتا ہے۔ شام کا وقت تھا، کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی اور فیروز کھڑکی کے پاس کھڑا باہر کے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ انیکا نے بہت ہمت جما کی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے پاس پہنچی۔ اس کے ہاتھ میں وہ ثبوت تھے جو اس نے تایاسات کی اصلیت کے بارے میں اکٹھے کیے تھے۔ اس نے کپکپاتی آواز میں بات شروع کی۔
فیروز، مجھے معلوم ہے کہ الفاظ شاید میرے کیے ہوئے گناہوں کا مداوع نہ کر سکیں، لیکن آج میں آپ سے سچے دل سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ میں نے آپ پر شک کیا، آپ کی محبت کو ٹھکرایا اور ایک ایسے شخص کے جھوٹ کو سچ سمجھا جس نے میری زندگی تباہ کر دی تھی۔ انیکا کے لہجے میں ایسی شدت اور آنکھوں میں ایسا نادم پشیمانی کا سمندر تھا کہ فیروز کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ انیکا نے ڈوبتی ہوئی آواز میں مزید کہا، میں نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی، لیکن آپ نے ہر موڑ پر میرا ساتھ دیا۔ آج میں جان گئی ہوں کہ آپ کی خاموشی اور صبر آپ کی اس محبت کا ثبوت تھا جو آپ مجھ سے کرتے ہیں۔ فیروز اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا، وہ انیکا کی طرف مڑا تک نہیں۔ اس کا چہرہ دوسری جانب تھا، لیکن اس کے کندھوں کے خم سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اندر سے کتنا جذباتی ہے۔ اس نے ایک طویل سانس لی اور انیکا کی باتیں خاموشی سے سنتا رہا۔ کمرے میں سناٹا اتنا گہرا تھا کہ انیکا کو اپنے دل کی دھڑکنیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ فیروز نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ اس نے کوئی تلخ بات کہی، بس اپنی پرسکون لیکن گہری نظروں سے انیکا کو دیکھا۔ اس کی یہ خاموشی انیکا کو ڈرا رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جو کچھ وہ کر چکی ہے اسے معاف کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ فیروز کا یہ سکوت ایک ایسے امتحان کی طرح تھا جہاں جواب کا فیصلہ وقت کے ہاتھ میں تھا۔ کمرے کا سناٹا تب ٹوٹا جب فیروز نے آہستہ سے مڑ کر انیکا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ تندی نہیں تھی جو ماضی میں شک کے لمحات میں ہوا کرتی تھی، بلکہ ایک ایسی گہرائی تھی جس میں انیکا کو اپنے لیے پناہ مل گئی۔ فیروز نے خاموشی سے آگے بڑھ کر انیکا کے ہاتھ سے وہ کاغذات لیے اور انہیں میز پر رکھ دیا۔ اس نے انیکا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے اس طرح دیکھا جیسے وہ برسوں کی دوری کے بعد اپنی کھوئی ہوئی امانت کو دیکھ رہا ہو۔ فیروز کا لہجہ نہایت ہی دھیما اور ٹھہرا ہوا تھا۔ انیکا، میں نے تمہیں کبھی قصوروار نہیں ٹھہرایا تھا۔ مجھے دکھ صرف اس بات کا تھا کہ تم نے خود کو مجھ سے دور کر لیا تھا۔ تم نے مجھے وہ موقع کبھی نہیں دیا کہ میں ثابت کر سکوں کہ تم میرے لیے کیا معنی رکھتی ہو۔ انیکا کے آنسو پھر بہہ نکلے، لیکن اس بار یہ غم کے نہیں بلکہ بوجھ اتر جانے کے آنسو تھے۔ فیروز نے محبت سے اس کے آنسو پوچھے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس لمحے دونوں کے درمیان موجود فاصلے مٹ گئے۔ وہ تلخیاں، وہ الزامات، وہ تایاسات کا ذکر، سب کچھ ماضی کے اندھیروں میں کہیں کھو گیا تھا۔ فیروز نے اسے محسوس کرایا کہ اب وہ اکیلی نہیں ہے، اور انیکا کو بھی ایسا لگا جیسے اس نے طویل بھٹکنے کے بعد اپنا صحیح ٹھکانہ پا لیا ہو۔ وہ رات ان کی ازدواجی زندگی کی ایک نئی صبح کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ انہوں نے طویل وقت ایک ساتھ گزارا، باتیں کیوں ایک دوسرے کے دل میں چھپے وہ خوف بھی دور کیے جو اب تک انہیں قریب آنے سے روک رہے تھے۔ کمرے میں محبت کی ایک ایسی خوشبو بسی ہوئی تھی جس نے ان کے درمیان کی ہر دیوار کو گرا دیا تھا۔ یہ ایک ایسی ملاقات تھی جس میں الفاظ سے زیادہ ان کی روحوں کا ملاپ تھا، اور وہ دونوں جانتے تھے کہ اب زندگی کا سفر پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت اور پرسکون ہونے والا ہے۔ اس پرسکون اور سہانی رات میں جب دونوں کے درمیان برسوں کی غلط فہمیاں دھل چکی تھیں، فیروز نے پہلی بار اپنی زندگی کے وہ گوشے واہ کیے جو اب تک صرف اس کے اپنے سینے میں دفن تھے۔ انیکا اس کے پہلو میں بیٹھی بہت خاموشی اور تجسس سے اسے سن رہی تھی، جیسے وہ فیروز کے اندر ایک نئی دنیا دریافت کر رہی ہو۔ فیروز نے گہری سانس لی، کھڑکی سے باہر چاندنی کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں بولا، انیکا، تمہیں لگتا تھا کہ میں نے تم سے زبردستی شادی کی یا میں تمہاری نفرت کا ذمہ دار ہوں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں تمہیں اس دن سے چاہتا تھا جب تم پہلی بار ہمارے گھر مہمان بن کر آئی تھی۔ انیکا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ فیروز مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں ایک پرانا درد بھی شامل تھا۔ تمہارا وہ سادہ سا انداز، تمہاری وہ معصوم سی باتیں، اور جب تم کسی بات پر ضد کرتی تھی، مجھے وہ سب کچھ بہت بھاتا تھا۔ میں نے ہمیشہ دور سے تمہیں دیکھا، تمہاری خوشیوں میں خوش ہونے کی کوشش کی، اور جب تمہارے گھر والوں نے تمہارے رشتے کی بات کی تو میں نے اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا اعزاز سمجھا۔ اس نے انیکا کا ہاتھ تھام کر مزید کہا، میں جانتا تھا کہ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو، مجھے تمہاری ڈائری کے بغیر بھی اس کا احساس تھا، لیکن میں نے تب بھی ہار نہیں مانی۔ میں نے سوچا کہ شاید میری محبت، میرا خیال اور میری خاموش موجودگی ایک دن تمہارے دل میں میرے لیے نرمی پیدا کر دے گی۔ میں نے تمہیں کبھی کچھ کرنے پر مجبور نہیں کیا، میں نے تو صرف یہ چاہتا تھا کہ تم ایک بار، بس ایک بار مجھے اپنی نظروں سے دیکھو، میری سرد میری، میرا غصہ،
یہ سب میرے اپنے خوف کا نتیجہ ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں تمہیں ہمیشہ کے لیے نہ کھو دوں۔ انیکا کے لیے یہ سب انکشاف کسی خواب جیسا تھا۔ وہ جس انسان کو اب تک ایک دیوار سمجھتی رہی تھی، وہ دراصل برسوں سے اس کے لیے اپنی محبت کے دیے جلائے بیٹھا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ فیروز کی ہر شکایت، ہر غصہ اور ہر سرد رویہ دراصل اس کی محبت کا ہی دوسرا رخ تھا۔ انیکا کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ نکلے۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کتنی خوش نصیب ہے کہ اسے زندگی کا ایک ایسا ساتھی ملا جس نے اس کی نفرتوں کو بھی اپنے صبر سے جیت لیا تھا۔ اس رات انیکا کے دل میں فیروز کے لیے محبت کا ایک ایسا چراغ روشن ہوا جو اب کبھی نہ بجھنے والا تھا۔ فیروز کی باتیں سن کر انیکا کا وجود ایک عجیب سی سرشاری سے بھر گیا تھا۔ اس نے ہمیشہ سمجھا تھا کہ محبت ایک طوفان کا نام ہے، لیکن فیروز نے اسے دکھا دیا تھا کہ محبت دراصل صبر، برداشت اور خاموش لگن کا نام ہے۔ جب فیروز اپنی بات ختم کر کے خاموش ہوا تو کمرے میں ایک گہرا سکون چھا گیا تھا۔ انیکا نے کچھ دیر فیروز کے چہرے کو دیکھا، پھر ہمت کر کے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اس نے پہلی بار خود پہل کرتے ہوئے فیروز کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اسے اپنی پیشانی سے لگا لیا۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور اس نے بہت ہی دھیمی مگر پر یقین آواز میں کہا، میں نے بہت دیر کر دی نا؟ فیروز نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو انیکا نے نظریں جھکا کر اعتراف کیا، مجھے علم ہی نہیں ہوا کہ کب آپ کا غصہ میری ڈھال بن گیا اور کب آپ کی خاموشی نے میرے دل کے دروازے پر دستک دیے بغیر ہی کھول دیے۔ میں جو اپنی ہی دنیا میں قید تھی، آج مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میری اصل دنیا تو آپ ہی کی ذات میں کہیں ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ صرف ایک سمجھوتا کیا تھا، لیکن آج میں پورے شعور کے ساتھ آپ کو اپنا ساتھی چنتی ہوں۔ اس نے فیروز کی آنکھوں میں جھانکا اور محبت کا پہلا اظہار کرتے ہوئے کہا، فیروز، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اتنی محبت کہ اب مجھے اپنا ماضی بھی ایک خواب لگتا ہے۔ آپ نے مجھے صرف اپنایا نہیں بلکہ مجھے جینا سکھایا ہے۔ شکریہ کہ آپ نے میری تمام تر تلخیوں کے باوجود کبھی میرا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ یہ الفاظ انیکا کی روح سے نکلے تھے، جنہیں سن کر فیروز کے چہرے پر ایک ایسی چمک آئی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے انیکا کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس میں ماضی کے تمام زخم بھر گئے تھے۔ انیکا نے جان لیا تھا کہ محبت صرف کہنا نہیں بلکہ ایک دوسرے کے وجود میں ضم ہو کر زندگی کے ہر دکھ سکھ کو بانٹنے کا نام بھی ہے۔ ان کا رشتہ محض ایک قانونی بندھن نہیں بلکہ دو روحوں کا ایک ایسا ملاپ بن چکا تھا جو اب کسی بھی امتحان سے زیادہ مضبوط تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ گھر کی فضا میں بھی ایک مثبت تبدیلی آنے لگی تھی۔ انیکا اور فیروز کے درمیان بڑھتی ہوئی قربت اور ان کا ایک دوسرے پر اعتماد گھر کے دیگر افراد سے چھپا نہ رہ سکا۔ فیروز کی والدہ، جو انیکا کے خلاف کافی سخت رویہ رکھتی تھیں، اب ان کے بدلتے ہوئے تعلق کو بغور دیکھ رہی تھیں۔ انہیں یہ احساس ہونے لگا تھا کہ ان کا بیٹا اب پہلے سے زیادہ خوش اور پرسکون ہے، اور اس خوشی کی وجہ انیکا کی بے پناہ دیکھ بھال اور اس کا فیروز کے ساتھ نبھانا تھا۔ ایک شام جب گھر میں سب کے ساتھ چائے پر موجود تھے، فیروز کی والدہ نے انیکا کی طرف دیکھا جو بہت ہی سلیقے سے فیروز کا خیال رکھ رہی تھی۔ انیکا نے ساس کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر نظریں جھکا لیں، لیکن اس بار اس کی نظروں میں خوف نہیں بلکہ ایک انکساری تھی۔ ساس نے گہری سانس لی اور قدرے نرم لہجے میں کہا، انیکا، تم نے جس طرح فیروز کا مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے، اس نے میرے دل سے تمہارے لیے بہت ساری غلط فہمیاں دور کر دی ہیں۔ میں نے شاید تمہیں سمجھنے میں جلدی کی، لیکن تمہارے صبر نے ثابت کر دیا ہے کہ تم اس گھر کی بہتری چاہتی ہو۔ یہ الفاظ انیکا کے لیے کسی انعام سے کم نہیں تھے۔ اسے ایسا لگا جیسے اس نے گھر میں ایک نئی جگہ اور ایک نیا رتبہ حاصل کر لیا ہے۔ ساس کا یہ رویہ نہ صرف انیکا کے لیے باعث اطمینان تھا، بلکہ اس نے فیروز کے دل پر سے بھی ایک بوجھ ہٹا دیا تھا کہ اس کی والدہ اور اس کی شریک حیات کے درمیان اب دوری نہیں رہی۔ خاندان کے دیگر افراد بھی اب انیکا کو ایک نئی اور عزت بری نظر سے دیکھنے لگے تھے۔ وہ تلخیاں، وہ طعنے اور وہ گھر سے نکالنے کی دھمکیاں اب قصہ پارینہ بن چکی تھیں۔ انیکا نے اپنی محبت اور حسن اخلاق سے نہ صرف فیروز کا دل جیتا تھا بلکہ اپنے سسرال میں بھی اپنی جگہ دوبارہ بنا لی تھی۔ یہ انیکا کی زندگی کا وہ خوشگوار موڑ تھا جہاں اسے اپنوں کی پذیرائی اور قبولیت نصیب ہوئی، جس نے اس کی ازدواجی زندگی کو ایک مکمل اور مستحکم خاندان کا روپ دے دیا تھا۔
زندگی کچھ دن سکون اور مسرت کی لہروں پر رواں تھی، لیکن ایسا لگتا تھا کہ خوشی کی یہ آب و ہوا کچھ حسد کرنے والوں کی آنکھوں کو کھٹک رہی تھی۔ فیروز کے خاندان میں ایک دور کی رشتہ دار خاتون جو عرصہ دراز سے فیروز کے کاروبار اور اس کی جائیداد پر نظر جمائے بیٹھی تھیں، اب انیکا اور فیروز کی بڑھتی ہوئی قربت کو اپنے راہ کا کانٹا سمجھنے لگی تھیں۔ اسے معلوم تھا کہ اگر ان دونوں کا رشتہ مستحکم ہو گیا تو اس کے لیے اس گھر میں اپنا کوئی بھی مفاد حاصل کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ اس نے ایک انتہائی گھنونی چال چلی۔ وہ جانتی تھی کہ انیکا مکمل طور پر بدل چکی ہے، اس لیے اس نے سیدھا وار کرنے کے بجائے پوشیدہ ذرائع استعمال کیے۔ اس نے فیروز کے کچھ پرانے اور نجی نوعیت کے خطوط جو انیکا کے ماضی سے متعلق تھے یا جنہیں توڑ مروڑ کر پیش کیا جا سکتا تھا، انہیں ایک گمنام لفافے میں بند کر کے انیکا کے پاس بھجوا دیا۔ ساتھ ہی اس نے فیروز کے موبائل فون میں کچھ ایسے جعلی پیغامات بھی سیٹ کر دیے جو بظاہر کسی اور خاتون کی طرف سے لگتے تھے۔ ایک شام جب گھر میں سب معمول کے مطابق تھے، اس سازشی کردار نے انیکا کو ایک کونے میں بلا کر ہمدردی کا نقاب اوڑھ کر کہا، بیٹا تم تو اس گھر کی بہو بن کر مطمئن بیٹھی ہو، لیکن کیا تمہیں خبر ہے کہ فیروز کی زندگی میں اب بھی ایک ماضی زندہ ہے، وہ جو تم سے چھپا رہا ہے۔ اس نے انیکا کے ہاتھ میں وہ جعلی دستاویزات تھما دیں اور اس کے کانوں میں زہر گھولنا شروع کر دیا۔ انیکا، جس کا دل اب فیروز کی محبت سے منور ہو چکا تھا، اس نے شروع میں تو یقین کرنے سے انکار کیا، لیکن جب اس نے ان کاغذات پر فیروز کے دستخط دیکھے تو اس کی ہمت جواب دینے لگی۔ اس سازشی عورت کا مقصد صرف یہ تھا کہ انیکا کے دل میں فیروز کے لیے دوبارہ وہی شک پیدا کیا جائے جو کبھی تیازات کے وقت ہوا تھا۔ کمرے میں خاموشی سے داخل ہوتا ہوا یہ نیا طوفان فیروز اور انیکا کی محبت کے چراغ کو بجھانے کے لیے کافی تھا، اور انیکا ایک بار پھر اسی دو راہ پر کھڑی تھی جہاں سے اسے دوبارہ اپنی سچائی اور فیروز کے اعتماد کا امتحان دینا تھا۔ انیکا کے ہاتھ میں موجود وہ جعلی دستاویزات اسے کسی زہریلے سانپ کی طرح محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے فوری طور پر کوئی رد عمل دینے کی بجائے فیروز کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ رات جب فیروز گھر آیا تو انیکا نے وہ تمام کاغذات اور موبائل سے ملنے والے مشکوک پیغامات اس کے سامنے رکھ دیے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ چپ رہی تو غلط فہمیاں پنپیں گی، اور اگر اس نے خود سے فیصلہ کیا تو شاید رشتہ بکھر جائے۔ فیروز نے جب وہ سب دیکھا تو پہلے تو وہ حیران ہوا، پھر اس کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے انیکا کو اپنے پاس بٹھایا اور ایک ایک کر کے ان تمام جھوٹوں کا پردہ چاک کیا۔ اس نے بتایا کہ یہ کس کی کارستانی ہو سکتی ہے اور کیوں۔ فیروز نے بہت سکون سے کہا، انیکا، شک کی بنیادیں ریت کی طرح ہوتی ہیں جو تھوڑی سی ہوا سے گر جاتی ہیں، لیکن ہمارا اعتماد اس پتھر کی طرح ہے جو طوفانوں میں بھی نہیں ہلتا۔ اگلے ہی دن انہوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے اس سازشی رشتہ دار کو ایک ایسی جگہ بلایا جہاں خاندان کے باقی بڑے بھی موجود تھے۔ فیروز نے بڑی شائستگی مگر سختی سے ان تمام الزامات کا جواب دیا اور وہ ثبوت پیش کیے جو اس سازش کے پیچھے اس خاندان کی اور خاتون کا واضح کر رہے تھے۔ جب اس کا جھوٹ سب کے سامنے آیا تو وہ شرمندگی سے سر جھکائے وہاں سے نکل گئی۔ انیکا اس پورے عمل میں فیروز کے ساتھ ایک ڈھال کی طرح کھڑی تھی۔ اس نے نہ تو شک کیا نہ ہی کوئی جذباتی فیصلہ لیا، بلکہ فیروز پر مکمل بھروسہ کیا۔ اس واقعے نے ان دونوں کے رشتے کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر دیا۔ انیکا کو سمجھ آ گیا کہ سازشیں کرنے والے لاکھ کوششیں کر لیں، لیکن اگر میاں بیوی کے درمیان اعتماد کا مضبوط رشتہ ہو تو کوئی بھی تیسرا شخص ان کے گھر کی دیواروں میں درار نہیں ڈال سکتا۔ اس دن ان کی محبت نے ایک نیا امتحان کامیابی سے پاس کر لیا تھا۔ کچھ ماہ بعد گھر کا ماحول مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ جن دیواروں کے درمیان کبھی چیخ و پکار، شک اور نفرت کی بازگشت سنائی دیتی تھی، اب وہاں سکون اور باہمی احترام کا ڈیرا تھا۔ فیروز اب مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں انیکا کے لیے وہی پہلے سی فکر اور نرمی برقرار تھی۔ انیکا جو کبھی اپنی مرضی کی زندگی سے دست بردار ہو کر بکھر چکی تھی، اب ایک ایسی باوقار اور پرسکون خاتون بن چکی تھی جس کے وجود میں محبت کی ٹھنڈک تھی۔ ایک شام جب گھر کے باغیچے میں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، دونوں کرسیوں پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ انیکا نے مسکرا کر فیروز کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، کبھی سوچا تھا فیروز کہ ہمارا یہ حادثاتی نکاح جو مجبوری کے بوجھ تلے شروع ہوا تھا، یہ اتنا خوبصورت اور مضبوط رشتہ بن جائے گا؟ فیروز نے اپنا کپ میز پر رکھا اور انیکا کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی آنکھوں میں جگہ دی۔ شاید قسمت کو یہی منظور تھا۔
اس حادثے نے ہمیں جوڑا، لیکن ہمارے صبر اور ایک دوسرے پر اعتماد نے اس رشتے کو نبھایا۔ میں نے تمہیں پایا نہیں، بلکہ تمہیں اپنے اندر محسوس کرنا سیکھا ہے۔ انیکا کے لبوں پر ایک مطمئن مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ زندگی کا اصل حسن اسی میں ہے کہ آپ کو ایسا جیون ساتھی ملے جو آپ کی خامیوں کو قبول کرے، آپ کے زخموں پر مرہم رکھے اور آپ کے ساتھ مل کر زندگی کی گھٹن راستوں کو ہموار کریں۔ ان کا رشتہ محض دو افراد کا ملاپ نہیں رہا تھا، بلکہ یہ دو روحوں کا ایک ایسا سفر تھا جو ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید ہی گہرا اور تابناک ہوتا جا رہا تھا۔ گھر میں اب خوشیاں تھیں، ایک دوسرے کے لیے احترام تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ سکون تھا جس کی تلاش میں انیکا نے اپنی زندگی کے کئی سال گزار دیے تھے۔ وہ جان چکے تھے کہ محبت کا پہلا پڑاؤ چاہے کتنا ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو، اگر اسے سچائی اور استقامت کے ساتھ نبھایا جائے تو انجام ہمیشہ پرسکون اور روشن ہوتا ہے۔ انیکا نے فیروز کے کاندھے پر سر رکھا اور اسے لگا کہ اس کی زندگی کی کہانی اب مکمل ہو گئی ہے، ایک ایسی کہانی جس کا آغاز شاید حادثے سے ہوا تھا، مگر اختتام ایک لازوال محبت پر ہوا ہے۔